الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الشورى ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس سورہ کا جو آرڈر ہے وہ 26 ہے، اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 214 سے لے کر کے آیت نمبر 220 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے اپنے خاندان اور کنبے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے۔ آپ اپنے خاندان والوں میں سب سے پہلے ان لوگوں کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، جب مبعوث ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت سے لے کر کے 3 سالوں تک کنٹینیو دار ارقم کے اندر پوشیدہ طور پہ خفیہ انداز میں خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، توحید کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا۔ کنٹینیو یہ معاملہ چل رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کھل کر کے جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، آپ ان کو پہلے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی غرض سے جو عملی اقدام کیے، اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی انی لکم نذیر ان هو الا نذیر بین یدی عذاب شدید، اس کے تحت، اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب قولہ تعالی وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد وہاں پر زور سے پکارا یا صباحا، اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے، ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئے اور وہاں سے پکارا یا صباحا۔ مکہ کے اندر اور عرب کے لوگ، ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی پرابلم ہوتا تھا یا کچھ بات سنانا ہوتی تھی تو آدمی پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا اور زور سے پکارتا تھا یا صباحا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زور سے پکارا یہ جملہ، تو جتنے بھی ان کے قریبی رشتہ دار سب دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ جس کو خود آنا تھا وہ خود آئے، جو خود نہیں آ سکتے تھے وہ اپنی طرف سے ایک نمائندے کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آیا تھا اس کے اندر بنفس نفیس۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک خاندان والے کا نام لے کر کے پکارا، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف، یا بنی لوئی، جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے سب لوگوں کا نام پکار کر کے کہا کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے اس وادی میں چند سوار ہیں جو موجود ہیں، جمع ہو چکے ہیں، تیار ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو بولیں گے بالکل سچ بولیں گے، آپ کہیے کیا بات ہے، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قیامت کے دن کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو تم کو پہنچنے والا ہے، لہذا اس سے ڈر جاؤ۔ یہ بات، یہ جملہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، اس نے فوراً کہہ دیا، اس نے کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ہلاک و بربادی ہو، اے محمد، کیا اسی کے لیے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا؟ ہم لوگ تو کچھ اور سوچ کر کے آئے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرما دی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب الایمان باب قولہ تعالی وانذر عشیرتک الاقربین کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا یا بنی عبد المطلب، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، لا املک من اللہ شیئا سلونی من مال ما شئتم، جو مانگنا ہے دنیا کے اندر مانگ لو، اے عبد المطلب کے لوگوں، اے عبد المطلب کے خاندان کے لوگوں، اے فاطمہ، اے صفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، جو مانگنا ہے ابھی مجھ سے مانگ لو، کیونکہ کل
قیامت کے میدان میں رب العالمین کے بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. جو کچھ کرنا ہوگا تم کو اپنے عمل کے ذریعے سے کرنا ہوگا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو بچا لو، اے عبد المطلب کے خاندان والوں اپنے آپ کو بچا لو، اے صفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو مانگنا ہے میرے مال میں سے ابھی مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اے فاطمہ اگر بچانا ہے تو اپنے آپ کو اس دنیا میں ہی بچا لو، کل قیامت کے دن تمہارے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر عمل کیا اور کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور آپ کے خاندان والوں میں سے یا آپ کے دوسرے لوگوں میں سے جو بھی آپ کی بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رسالت قیامت اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمان والوں کے لیے آپ اپنے آپ کو بالکل نرم کر دیجئے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے بالکل نرم ہو جائیے، ان کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کر لیجئے، تواضع اختیار کر لیجئے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ. اور اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. تو ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے عمل سے میں بری ہوں، تمہارے عمل سے مجھ کو کوئی واسطہ نہیں. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان والے جو آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرمی اختیار کیجئے، تواضع اختیار کیجئے. اور جو آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، جو اپنے کفر شرک اور نفاق کے اوپر اڑے رہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے عمل سے، تمہارے کسی بھی چیز سے، تمہارے ہر طرح کے شرک یا اعمال سے میں بالکل بری ہوں. ان تمام چیزوں کے تم خود ذمہ دار ہو اور قیامت کے دن اس کی سزا تم کو خود بھگتنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے صرف خاندان والوں کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب دعوت کا کام شروع کرے تو اپنے گھر سے شروع کرے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں بتاتا پھرے، لوگوں کے لیے کہے کہ ہم بڑا لوگوں کے رہنما ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور خود گھر کے اندر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، بیٹے جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ہمارے گھر میں ہماری بیوی اور ہمارے بچے شیطان کے آغوش میں سوئے ہوئے ہوں. اگر ایسا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سب سے بڑی مخالفت کرنے والا ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. اور یہ جو دعوت کا کام ہے سب سے پہلے جو فرض ہے اپنے گھر والوں پر. اگر اپنے بیوی بچوں کو ہم نے سدھارا نہیں، ان کو رستے پر لایا نہیں، تو یقین مانیے ہمارا ہر عمل ہمارے لیے بالکل بیکار ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ صرف خاندان والوں کے لیے تھی، بلکہ تمام لوگوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے لوگو میں پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا. صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی. اس یہودی اور نصرانی قوم میں سے، یہودی اور عیسائی قوم میں سے کوئی بھی جب میرے بارے میں سن لے ثم مات ولم یؤمن بالذی ارسلت به، اور پھر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی میں سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم دیا گیا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو تھی وہ صرف ان کے خاندان والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر کے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم. جب آپ دعوت کا کام کیجئے تو اس وقت آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیجئے، ان پر بھروسہ نہ کیجئے، ان پر بھروسہ نہ کیجئے، ان پر بھروسہ نہیں کیجئے، نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کر لیجئے. وتوکل علی العزیز الرحیم، اس غالب رب کے اوپر بھروسہ کیجئے جو دعوت کے کام میں روڑے اٹکانے والے کے اوپر مکمل گرفت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے
شرارتوں کے اوپر اس کو سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے. غالب جو ہے وہ توکل علی العزیز، غالب رب کے اوپر بھروسہ کر لیجئے. الرحیم، اور اس رب پر بھروسہ کیجئے جو ان مؤمنوں اور مسلمانوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے جو غیروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے. مظلوم مسلمانوں کے اوپر مکمل رحم کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے اس رب کے اوپر بھروسہ کر لیجئے. جو مظلوم مسلمان یا ایمان والوں کی محنت، اس کی مشقت اور ان کی قربانیوں کا بھرپور بدلہ دینے کی طاقت رکھنے والا ہے، ایسے رب پر بھروسہ کر لیجئے. کہا وتوکل علی العزیز، غالب رب پر بھروسہ کر لیجئے اور اس رحم کرنے والے رب پر بھروسہ کر لیجئے. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے. الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کو آپ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ رب آپ کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ جماعت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی رب آپ کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے. اور آگے کیا کہا؟ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے. سجدہ کرنے والے کے ساتھ ایکٹیویٹی کا کیا مطلب یہ کہ آپ جماعت میں لوگوں کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتے رہتے ہیں اس وقت بھی رب آپ کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب رات کو آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے ان لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون رب کی عبادت میں مشغول ہے اور کون رب سے غافل ہے، اس وقت بھی رب آپ کو دیکھتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو سجدہ کرنے والے ہیں، جو نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، جو رکوع اور سجدے میں مشغول رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے آپ اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے جب کھڑے ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں جو بھی نقل و حرکت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور سننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ یونس آیت نمبر 61 میں فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کسی بھی حالت میں رہتے ہیں، اور آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم کوئی بھی عمل کرتے ہو اور اس میں مشغول رہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس وقت نگرانی کرتا رہتا ہے. اور اللہ کی نگرانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کی نگرانی تو تمہارے دلوں کے اندر ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے. کیا رب کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہو یا اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے راضی ہوئے ہو؟ کس مقصد سے تم رب کی عبادت میں آئے ہو رب اس کو دیکھتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے صرف حسن عمل کافی نہیں ہے کہ انسان اچھے سے نماز پڑھے، خوب لمبی لمبی قرات کرے، لمبے لمبے سجدے کرے، اللہ اکبر استغفر اللہ کے جو ہے ذکر و اذکار کو اپنے اندر جاری رکھے، خوب دیر تک بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتا رہے. یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ حسن نیت بھی ضروری ہے، نیت کی اچھائی بھی ضروری ہے کہ ہم جو عبادت کریں وہ خالص رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. اصل یہ زیادہ ضروری ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سمجھانا چاہتا ہے کہ الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رب اس وقت بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور لوگوں کے ساتھ جب آپ رکوع اور سجدے میں مشغول رہتے ہیں رب اس وقت بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہے. اور انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو جہاں ہمارے عمل درست ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی درست فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص للہیت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.